اور لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں مریم اورنگزیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ اس ملک نے 30 سے 35 سال دہشت گردی دیکھی ہو اور اس طرح پھر بھی وہ نارمل حالات میں ہم ایک دوسرے کو مل رہے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں، اتنی ریزیلینس جو ہے وہ میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک میں بھی نہیں ہے، اور ہم شاید اس کو فیل نہیں کرتے، ہم شاید اس سے گزر رہے ہیں اس لیے، لیکن جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے اور جو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن سے ایک ایسا ملک ابھر رہا ہے جس میں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، جس میں ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے، جس میں ہیلتھ بھی ہو رہی ہے، جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہے تھرو پروجیکٹس لائک سی پیک، دس از ویری ان یوزول۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا میرے خیال میں جو قوت ہے ریزیلینس کی، وہ اس قوم میں اس طرح کی ہے جو اس وقت کیپٹلائز ہو رہی ہے۔ جہاں تک بات اس اسپیشل انیشیٹو کی ہے جس کے اندر پاکستان اسکول سیفٹی پروگرام جس کو کہا گیا ہے، وہ ایک فریم ورک ہے جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے ابھی، اور اس میں یہ ایک فریم ورک ایسا ہے، اور جو 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن ہے اس کے اندر جو آپ بات کر رہے تھے پولیٹیکل انٹیگریشن، پروونشل انٹیگریشن کی، تو بہت کام ہوا 3.5 سال میں۔ یہ جو فریم ورک سٹیم ہوا ہے اس میں جو پروونشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ڈائریکٹریٹس ہیں، انہوں نے بہت کام کیا، اور فیڈرل لیول کے اوپر پاکستان پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارم پروگرام اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے اندر اس چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے بارے میں ایک پوری جو تیاری ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس وقت ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے۔ میں فیڈرل سے شروع کروں گی اینڈ دین آئی کم ٹو دا پروونسز آلسو۔ تو اس میں جب تک یہ تمام چیزیں، یہ جو فریم ورکس ہیں، یہ گائیڈ لائن ہے، یہ نہ پالیسی ہے اور نہ لیجسلیشن ہے فرام ویئر آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ، اٹس اے گائیڈ لائن دیٹ نیڈس ٹو بی پٹ ان پلیس ان دی انسٹیٹیوشنز دیٹ کنسرنڈ that are concerned with all these instruments that need to be, or interventions that need to be embedded into the system۔ اس میں فیڈرل ڈائریکٹریٹ اس کو اسلام آباد کے لیول کے اوپر ہم اس لیے انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ نے یہاں نام لیا ایجوکیشن مینیجرز کا، آئی تھنک تو اس میں ایریا ایجوکیشن آفیسز جو ہیں ان کا کانسیپٹ دیا گیا ہے جو مانیٹر کرتے ہیں اسکولس کو ان کے انفراسٹرکچر لیول کے اوپر، اور اسی کے اندر ایسے لوگوں کو ایمبیڈ کیا گیا ہے جو کوالٹی آف ایجوکیشن کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں کلاس روم کے اندر ٹیچر کی پرفارمنس کو، اور وہ پورا ایک سسٹمیٹک وے ہے، ڈیجیٹل ہے، جیوگرافیکل انفارمیشن بیسڈ ہے، جو اس وقت اسلام آباد کے اسکول جو 22 اسکول جن کو سٹارٹ کیا گیا تھا اس میں تو ہے ہی، لیکن فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے لیول کے اوپر اس کو کمپلیٹلی ایمبیڈ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 422 اسکولز ہیں اسلام آباد کے، ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، ان کے جو ابھی ہائرنگ پروسیس میں ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی سیکیورٹی ریلیٹڈ، جن کا ایکسپیرینس ایسا ہو، جن کو پتہ چلے، اور پھر وہ ڈیوالو ہوگا ٹو دا اسکول لیول۔ اس میں بہت اچھی بات کی اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کی، کمیونٹی بیسڈ انیشیٹو کی یہاں بات ہوئی، تو اس میں کمیونٹی بیسڈ ہر اسکول کے اندر ایک اسکول مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے بائی لاء، اس کو اس کے اندر اس پورے ڈائیلاگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ نہ یہ پرائیویٹ اسکولوں کی ذمہ داری ہے، نہ یہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے، یہ پاکستان کے تمام لوگوں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے بچے جہاں پڑھ رہے ہوں وہ سیکیور انوائرمنٹ ہو، اور اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ جو رول پلے کر رہی ہے وہ ایک فیسیلیٹیشن کا، اور جو کہ فنڈنگ از ویری امپورٹنٹ، جس کو ڈسکس کیا گیا ابھی یہاں کے اوپر۔ تو پرائم منسٹر لیول ایجوکیشن ریفارم کے لیول کے اوپر تو ایک ڈیڈیکیٹڈ پرائم منسٹر فنڈ میں سے فنڈنگ اس کے لیے ایلوکیٹ کی گئی ہے پورے ریفارم کے لیے، اور جس کی ابھی فرسٹ فیز کی ڈسپرسمنٹ ہو چکی ہے اور کام ہو رہا ہے، اور وہ ان تمام لائنس کے اوپر ہے جو سب ہم نے یہاں ڈسکس کیا۔ اس کے بعد جو پروونشل انٹیگریشن ہے، پنجاب پروونس نے بہت زیادہ جو آئی ٹی بیسڈ مانیٹرنگ شروع کی ہوئی ہے ان اسکولز ان ٹرمز آف ٹیچر ٹریننگ، ان ٹرمز آف ٹیچر اٹینڈنس، ان ٹرمز آف کوالٹی ایجوکیشن، ریزلٹس آف دا اسکولز، اینڈ آلسو آن دی انفراسٹرکچر آف دا اسکولز، تو وہ ماڈل بھی وہاں موجود ہے۔ یہاں 422 اسکولز ہیں لیکن پنجاب میں 55,000 اسکولز ہیں، so the size also changes, the indigenous realities also changes from province to province as well۔ تو ایک فریم ورک to fit all should just give a policy guideline، اور اس کے بعد اس کو انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے ایٹ ڈفرنٹ ٹیئرز، اور اس میں بھی کمپلیٹ انٹیگریشن ہونی چاہیے آف دا ڈپارٹمنٹس جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے ان پروونسز از ویل۔ اس میں اسلام آباد میں سی ڈی اے انوالوڈ ہے، بیکاز کنسٹرکشن ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سی ڈی اے، پی ڈبلیو ڈی، اس کے ساتھ ساتھ کریکولم جو ہے وہ ڈیوالو ہو چکا ہے، اور منسٹری فار ایجوکیشن اس کو دوبارہ سے ایک نیشنل کریکولم کمیٹی کے ذریعے بلیغ الرحمان صاحب کی انڈر کر رہی ہے، اور اسی طرح
CAD لیول کے اوپر جو اسکولز ایک الگ منسٹری کے انڈر آتے ہیں. سو دیر آر ویریس انسٹیٹیوشنز اینڈ منسٹریز آلسو جو کہ اکٹھا کام کریں. کوآرڈینیشن کی بات کی آپ نے. کوآرڈینیشن کے بغیر جتنے فریم ورکس بن جائیں, جتنی چیزیں ہو جائیں, جب تک ان چیزوں کو اکٹھا ایک فورم پہ کنورج نہیں کیا جائے گا, اور وہی ماڈل ہے جو وفاق میں اس وقت فالو ہو رہا ہے, اور وہ پنجاب میں, KPK میں, سندھ میں اور بلوچستان میں اس کی آلریڈی بات شروع ہو گئی ہے اور وہ ریپلیکیٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پرائیویٹ اسکولس جن کی تعداد یہاں موجود ہے اور ریپرزینٹیٹیوز بھی موجود ہیں, اس میں جن جن ملکوں نے سیکیورٹی کے اوپر اور ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے اوپر یہ رپورٹس بھی بتاتی ہیں, ریسرچ بھی بتاتی ہے, ایک ہسٹری بھی بتاتی ہے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ از دا وے where nations have succeeded into social development indicators improvement. And we have a great example of projects that we have implemented جس میں اس وقت sustainable development goals جس میں ہم سب ایز اے کنٹری, تمام پروونسز نے اور کنٹری نے کمٹ کیا ہے انٹرنیشنلی کہ ہم یہ تمام چیزیں ان پلیس کریں گے. So that is another framework that we have. Vision 2025 جو ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے 25 میں, اس میں بھی ان تمام پلرز کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو اس وقت جو ڈسکورس ہے اور ڈائلاگ ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے. اس طرح کے جو فریم ورکس ہیں, آئی تھنک دیٹ دا بیسٹ تھنگ از ٹو انٹیگریٹ دیم, انکلکیٹ دیم ایز میڈم واز سیئنگ ہیئر انٹو ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز. جب تک امبیڈ نہیں ہوں گے, ون آف ایکٹیویٹیز, ٹریننگ بھی ہو جائے گی, ون آف ورک شاپ بھی ہو جائے گی, سیمینار بھی ہو جائے گا, لیکن ان تمام چیزوں کو سسٹینیبلٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کے لیے انسٹیٹیوشنلائز کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی اس وقت جو وزیر اعظم کا ایجوکیشن ریفارم پروگرام ہے کہ تمام چیزیں پہلے ہوتی تھیں ون آف کر کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ذریعے, انٹرنیشنل پارٹنرز کے ذریعے وہ ہو جاتی تھیں, لیکن ایگزٹ اسٹریٹجی کے جب وہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا, از سم تھنگ دیٹ وی آل نیڈ ٹو لک انٹو, اور جو اس وقت اس سطح کے اوپر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے اوپر پارلیمنٹری اوورسائٹ کی بہت ضرورت ہے. یہاں لیجسلیشن کی بات ہوئی, لیجسلیشن پارلیمنٹ سے آنی ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر 25A آف دا کانسٹیٹیوشن بڑا کیٹیگورک ایکٹ ہے جو کہ ایجوکیشن کے اوپر ہے, اور اس کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر ہے. آلریڈی لیجسلیشن موجود ہے. اگر اس کے اندر اس فریم ورک میں کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے تو اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے ان دی ایگزسٹنگ لا جو موجود ہے, اور اس کے پھر فردر رولز ہیں جن رول کے اندر آئی وڈ ریکویسٹ چیئرمین NDMA کہ ہم کریکولم کے اندر انکلکیٹ کر رہے ہیں سوشل ایشوز, سوشل ٹاپکس, پارلیمنٹری ٹاپکس آلسو رائٹ فرام دا پرائمری لیول, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم انوائرمنٹ کو, سوک اسٹڈیز کو ایٹ آل لیولز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو وہ امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے فار انیبلنگ انوائرمنٹ اگر کسی قسم کی اس کے اندر گیپ موجود ہے, اور ان کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. بالکل بہت انیبلنگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے, لیجسلیشن موجود ہے, پارلیمنٹری اوورسائٹ کی ضرورت ہے, اور امپلیمنٹیشن کے اوپر اوورسائٹ کی ضرورت ہے. جو ڈبیٹ ہے آف اسکول سیکیورٹی وہ پچھلے 3-3.5 سال سے بہت شروع ہوئی, اور اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام تو نہیں میں کہوں گی, لیکن بیسک انفراسٹرکچر اس وقت موجود ہے جس کی وجہ سے انسیڈنٹس کو اوائڈ کیا گیا ہے. اور بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے جن سے ہم نے سبق سیکھا اور چیزوں کو ان پلیس. پہلے ریزسٹنس ہوئی کچھ اسکولوں کی طرف سے, کچھ آئی وڈ سے دوسرے اینڈ کی طرف سے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وی آل آر آن دا سیم پیج دیٹ اسکولز ڈو نیڈ سیکورٹی ان دس ولنریبل انوائرمنٹ اینڈ سچویشن. اور اس میں ہم نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے جو پرائیویٹ اسکولز نے اپنے لیول کے اوپر کیا, آئی تھنک دیٹس آلسو کمینڈیبل. جو پبلک اسکولز کے لیے ایک دم جو ایک سیکورٹی کو, انفراسٹرکچر کو ان پلیس کرنے کی بات آئی, اس کو فوراً امبیڈ کیا گیا, اور آئی تھنک اسکولز آر مور سیفر ٹوڈے ایز وی اسپیک. اینڈ اس کے اندر پیرنٹ کمیونٹی کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ کلیکٹیو طریقے سے ہوگا. وین دے کم ٹو اسکول, ہاؤ دے ہینڈ اوور دا کڈ ٹو دا اسکول, ہاؤ دے ٹیک ہم بیک فرام دا اسکول, اور پھر گھر کے اندر جو مائنڈ سیٹس کی بات کی. آئی ول آلسو ٹچ اپان دی ایریا آف میڈیا, رول آف میڈیا ان دی انٹائر ڈسکورس آف دس سیکورٹی میجرز, بیکاز ہم نے بچوں کو ڈرانا بھی نہیں ہے. اور اسکول میں بھی جب ہم نے پبلک اسکولز میں یہ کام شروع کیا تو جو میجر چیز تھی کہ کس طرح اس کو سٹلی کیا جائے, کہ صبح اسکول بچہ آتے ہوئے وہ ایک لگ جائیں چیزیں ایسی کہ بچہ شوڈ ناٹ فیل انسیکیور ود دوز تھنگز از ویل. تو اس کو بھی بڑا, کیونکہ ان تمام چیزوں کا پرسنالٹی کے اوپر, مائنڈ سیٹس کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. اینڈ دے آل نیڈ ٹو بی ڈن ان اے ویری careful manner so that it doesn't affect the personality or the mindset. میڈیا کا رول جو ہے, آئی تھنک میڈیا نے بہت
پازیٹیولی اس پوری وار آن ٹیرر اور جتنے ابھی ملٹری آپریشنز ہوئے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے ان ٹرمز آف واٹ نیڈس ٹو گو آن اسکرین. بٹ دیر آر سرٹن انسیڈنٹس دیٹ وی ہیو سین ویئر تھوڑا سا شیکی انوائرمنٹ ہوئی, لیکن اس کے اوپر جو میرے خیال میں اس وقت ایک میڈیا کے اندر رسپانسبل میڈیا کی ایک کمپلیٹ نیریٹو سٹارٹ ہوا ہے, تو وہ فوراً اس کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں میڈیا والے اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے. لیکن اس میں بہت کام کی ضرورت ہے. کوئی ایک لائن جو اسکرین کے اوپر اپیئر ہو اور وہ کوئی دیکھ لے بچہ اور اس کے مائنڈ سیٹ پہ اثر ہو, میرے خیال میں یہ ایفیکٹ ایسا ہے کہ جو آنے والے کئی سال تک انڈو نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو کس طرح مینیج کیا جائے, اسی طرح منسٹری فار انفارمیشن کے اوپر اس طرح کے انسیڈنٹس کو رپورٹ کرنے کے لیے ایک کمپلیٹ ٹریننگ پروگرام مرتب کیا جا رہا ہے, جس میں خالی یہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, جس میں میڈیا جرنلسٹ کے لیے ٹریننگ پروگرامز ہیں, سرٹیفیکیشن پروگرامز ہیں, جس سے ایک رسپانسبل جرنلزم اور رسپانسبل ٹریننگ اور رسپانسبل رپورٹنگ کا ایک کمپلیٹ نیریٹو جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سجیشن ضرور دوں گی کہ یہ جو فریم ورک ہے اٹس کوائٹ اے روبسٹ کمپریہنسو فریم ورک that tells you a story and tells you a story which is I think can be adopted easily at the school level also. I would make it a SOP, a document, not a document that should be shelved in cupboards or libraries or some document in files and something like that, but it should be a living document I would say. اور اس کے لیے آئی تھنک جو ہر اسکول کے پاس بھی اگر یہ فریم ورک موجود ہو ایز اے ٹیبل ڈاکیومنٹ, سو دیٹ وین ایور دیر آر چیک لسٹ بینگ سائنڈ آف بائی دا پرنسپل, اس کے لیے کسی اتنے بڑے اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں. اگر ہم اس کو اپنا ایک گائیڈنگ ڈاکیومنٹ بنا لیں, چاہے اگر ہماری انسپیکشنز ہوں اسکولس کے اندر, چاہے وہ پرائیویٹ اسکولس ہوں چاہے وہ پبلک اسکولس ہوں, اور یہ ہمارے ٹیبل پہ پڑا ہو ایز اے چیک لسٹ, تو وہ ہم سب امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو. اس کے لیے آئی تھنک ہمیں ویٹ کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از اے ڈاکیومنٹ دیٹ از اے گڈ ڈاکیومنٹ, وی آل بلیو ان دا ڈاکیومنٹ, اٹ کین بی امپرووڈ فردر. لیکن اس کو اگر ہم بنا لیں, کیونکہ ہم لوگوں نے اسلام آباد لیول کے اوپر 422 اسکولس کے لیے ایک بکلٹ بنائی ہے جس میں یہ تمام چیزیں ایز اے چیک لسٹ موجود ہیں, اور وہ پرنسپل کو اس کی اتھارٹی دی ہے, کیونکہ اسکول ان اٹ سیلف کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ہم نے وہ رسپانسبلٹی دی ہے پرنسپل صاحبہ کو, یا جو بھی پرنسپل ہیں وہ چیک لسٹ جب بھی وہ ایریا ایجوکیشن آفیسرز آتے ہیں وہ ان دونوں کو الائن کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ چیک لسٹ ہوتا ہے, آئی ٹی بیس ڈیٹا بیس میں وہ چلی جاتی ہے چیز, اینڈ دین یو کین سی این انالیسز آلسو کہ کہاں گیپس ہیں کہاں نہیں ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, ان کو صرف ہر لیول کے اوپر ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب انٹینشن یہ ہو کہ بچوں کی انوائرمنٹ کو سیکیور کرنا ہے, اور میں صرف اس کو ڈیزاسٹر تک اور یہ اس طرح کی سیکیورٹی تک میں اس کو ریسٹرکٹ نہیں کروں گی. اس وقت مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے. عالمی سطح پر پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے.